بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں وہ سراج الحق صاحب ہیں، جو امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں، جو 3 روزہ دورے پہ گجرانوالہ میں تشریف لائے ہیں اور تنظیمی دورہ ہے جس کے اندر وہ مختلف اجتماع میں خطاب فرمائیں گے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات چیت ان سے کروں گا گجرانوالہ کے لوگوں کے حوالے سے اور جماعت اسلامی کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ایک ناکام جماعت ہے اور اس کو لوگ خدمت کے نام پہ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن سیاسی طور پہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری سیاست یرغمال ہے، ہماری جمہوریت یرغمال ہے، اور انگریز کے جانے کے بعد ان کے غلاموں نے، ان کے پروردہ، ان کے شاگردوں نے اداروں پر، سیاست پر قبضہ کیا۔ اور آج بھی آپ قومی اسمبلی میں جا کر دیکھیں، صوبائی اسمبلیوں میں جا کر دیکھیں، وہی ظالم جاگیردار اور وہی سرمایہ دار گھرانوں کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جن لوگوں سے نجات کے لیے اور جس نظام سے نجات کے لیے لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، اب تک حقیقی معنوں میں ان سے نجات نہیں ملی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک نظریے کا نام ہے، اور نظریہ یہی ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ کی دین میں ہے۔ اب اگر اس نظریے کو لوگوں نے اپنایا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ہمارا بیانیہ اور ہماری سیاست کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، ہم شکر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ جماعت اسلامی میں نہیں بھی ہے وہ بھی اب اعتراف کرتے ہیں کہ تمام لوگ ناکام ہو گئے ہیں اور اب ہمارے تمام مسائل اور مشکلات کا حل اسلامی نظام میں ہے۔ جماعت اسلامی یہی بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں کامیاب ہو رہی ہے۔ سر، آنے والے دنوں میں اگر سیاست آزاد رہی اور اگر پولنگ اسٹیشن آزاد رہا اور پولنگ عملہ آزاد رہا تو جماعت اسلامی ایک بہت بڑی سیاسی قوت کی طور پر ابھرے گی، اور ہم اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ جی سر، جماعت اسلامی نے احتجاجی سیاست اور اس کے بعد اتحادی سیاست کا تجربات ملک کے اندر کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جماعت اسلامی کو کوئی کامیابی حاصل ہوئی؟ دیکھیے، ہماری جو اتحادی سیاست ہے نا جی، اس کا بھی بنیادی نقطہ ہمیشہ یہی رہا کہ ملک میں اسلامی نظام ہو۔ آئی جے آئی بنی تھی، جماعت اسلامی اس میں شریک تھی، ان کے منشور میں بھی اسلامی نظام تھا۔ پاکستان قومی اتحاد کے منشور میں بھی اسلامی نظام تھا، اور متحدہ مجلس عمل کے منشور میں بھی اسلامی نظام تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب موقع ملا تو آئی جے آئی کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف صاحب، اس نے اس وعدے کو نہیں نبھایا اور اس پہ عمل نہیں کر سکے۔ لیکن یہ جماعت کی کامیابی ہے کہ وہ جس اتحاد کا حصہ بنی ہے، اس اتحاد کا بنیادی سلوگن اور منشور ملک میں اسلامی نظام اور پاکستان کا نظریہ رہا۔ ابھی چند دن قبل جو پی ڈی ایم وجود میں آئی تھی تو اس میں پہلے دن یہی طے کیا تھا کہ ہم اپنے جلسوں میں اسلامی نظام کی بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس اتحاد میں جماعت اسلامی شامل نہیں تھی، تو کسی بھی جلسے میں انہوں نے اسلامی نظام کا مطالبہ ہی نہیں کیا آج تک، سودی نظام کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کیا آج تک۔ تو یہ جماعت اسلامی کی کامیابی ہے۔ لیکن ہم اس لیے اب ان اتحادوں کی بجائے اپنے جھنڈے اور اپنے نشان کے ساتھ حصہ لیں گے الیکشن میں، کہ اتحادی سیاست میں آپ ٹھیک ہے کچھ حلقوں میں کامیابی تو حاصل کر جاتے ہیں، لیکن جو عظیم انقلاب ہمارے پیش نظر ہے، جو بڑی تبدیلی ہمارا نصب العین ہے، اس عظیم انقلاب اور اس بڑی تبدیلی کے ساتھ ان اتحادوں کے ساتھ ہم وہاں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ کامیابی کے بعد ہر پارٹی کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ سر، تو ہم نے یہی طے کیا ہے کہ اس وقت ہم اپنے جھنڈے اور اپنے نشان کے ساتھ آئندہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ جماعت اسلامی کو کشمیر کے اندر کامیابی نہیں حاصل ہو سکی، پھر اسی طرح سینٹ کے اندر انتخابی جب الیکشن تھا اس میں جماعت کے ممبر نے ووٹ نہیں ڈالا اور وہ تو بعد میں اپوزیشن لیڈر کو ووٹ دے دیا۔ یہ دو مختلف رائے کیوں تھی؟ دیکھیے، کشمیر میں تو اگر میں مقبوضہ کشمیر کی بات کروں تو پوری قوم اس وقت کشمیر کے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور خود انڈین جو وہاں تھنک ٹینک کے لوگ ہیں، جو وہاں فوجی آفیسرز ہے،
وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس قوم میں آزادی کا یہ جذبہ جماعت اسلامی نے پیدا کیا ہے. اور اب بھی مقبوضہ کشمیر میں ہماری تقریباً ساری قیادت جیلوں میں ہے. جناب اشرف صحرائی، ان کا جنازہ جیل میں ہوا، آپ کو یاد ہے؟ ان کی لاش جیل سے نکلی. ابھی سید علی گیلانی جو 3 بار جماعت اسلامی کی ٹکٹ سے وہاں کی اسمبلی کے رکن بنے تھے، ان کی موت ہی نظر بندی میں، اور ان کا اپنا گھر ایک جیل قرار دیا تھا، وہاں ان کی وفات ہو گئی. تو الحمدللہ وہاں 85 سال کا بوڑھا یا 7 سال کا بچہ سب آزادی کی بات کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں جماعت اسلامی کا بیانیہ کامیاب ہے. اور آپ یہاں سینٹ کی بات کرتے ہیں تو سینٹ میں ہر روز ایک ایجنڈا اپوزیشن کا ہوتا ہے، ایک ایجنڈا حکومت کا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایجنڈا ہمارے نظریات کے مطابق ہوتا ہے اور ہم عوام کے مفاد کے مطابق سمجھتے ہیں، اس میں ساتھ دیتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں. تو اس طرح روز کا ایک بزنس ہے. آخر پہ یہ بتا دیں جو خارجہ پالیسی ہے موجودہ افغانستان کے متعلق، جب امریکہ کو جو شکست ہوئی ہے، جب عالمی دنیا کو کیا پیغام ملا ہے اس سے، جو افغانستان کے موجودہ اور اشرف غنی کی جو دیکھیے خارجہ پالیسی بات کی بات ہے. پہلی بات یہ کرے کہ شروعی دن سے جماعت اسلامی جو بات کر رہی ہے اس کو کامیابی ملی، اور ہم یہی کہنا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے کہ امریکہ کو شکست ہوگی. اور ہمارے چاروں طرف آپ جیسے ہوشیار لوگ موجود تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ آپ ملک کی دشمن ہیں اور آپ سمجھتے نہیں ہیں معاشرے کو، امریکہ کو کون شکست دے سکتا ہے. لیکن ہم یہی سمجھاتے تھے کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ایک دن آئے گا امریکہ کو شکست ہوگی، اور اب وہ دن آ گیا ہے. اور وہ لوگ جو امریکہ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ان کو شکست ہو گئی. خارجہ پالیسی اللہ کرے کہ کامیاب ہو، لیکن اس وقت کشمیر کے پالیسی میں پاکستان اس وقت دوستوں سے محروم ہو گیا ہے. اور ہماری کامیابی یہی ہوگی کہ پاکستان خود بھی افغانستان کے موجودہ انتظامیہ کو تسلیم کرے، اور اس کی کامیابی ہوگی کہ دوستوں کو، اپنے دنیا کے لوگوں کو تیار کرے کہ وہ بھی افغانستان کے موجودہ حکومت کو تسلیم کرے. اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر افغانستان میں امن قائم نہیں ہوا اور حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے زیادہ خراب اثرات ہمارے اوپر پڑیں گے. جی بہت شکریہ سر.